قصة قول أبي الدحداح رضي الله عنه قد أبرزت ربي حائتي. وعند أبي يعلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح رضي الله عنه يا رسول الله إن الله يريد منا القرض. قال نعم يا أبا الدحداح. قال أرنا يدك. قال فناوله يده. قال قد أقرضت ربي حائتي وحائته فيه 600 نخلة. فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعيالها فنادى يا أم الدحداح. قالت لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي. قال الهيثمي رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. انتهي. عزیز دوستو، اللہ رب العزت اپنے دین کے خاطر جان کا بھی مطالبہ کرتا ہے، مال کا بھی مطالبہ کرتا ہے، وقت کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ جان، مال اور وقت اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں اللہ حکم فرماتے ہیں، اس حکم پر پورا اترنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ان سے مال کا مطالبہ ہوا تو 100% مال اللہ کے راستے میں دے دی۔ جب جان کا مطالبہ ہوا تو 100% جان اللہ کے راستے میں دی۔ جب وقت کا مطالبہ ہوا تو 100% وقت اللہ کے راستے میں دیے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، جان، مال، وقت۔ اللہ کے ہیں، اللہ جب مطالبہ کرے، جس وقت مطالبہ کیا اس کو فوراً لگانا ہے۔ ہم نہ جان لگاتے ہیں، نہ مال، نہ وقت، پھر کیسے کامیابی بھی کیسے اور دین کیسے؟ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ایک آیت نازل ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، جو اس کو اللہ رب العزت اس کو بہتر بدلہ بنا کر واپس کرے گا۔ صحابہ ان پر ہم قربان جائیں، ایسے تھے بلا سوچے سمجھے اللہ کے حکم کو بغیر چوں چرا کہے کہ فوراً مان لیتے تھے اور فوراً عمل کر لیتے تھے۔ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوگا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا، کہنے کا مطلب وہ ہوگا۔ صحابہ ایسا نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہ آیت سنے، ایک ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ کیا بولے؟ کتنے سادے سیدھے تھے۔ کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ہاں اللہ قرض مانگتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کا ہاتھ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ میرا ایک باغ ہے، وہ اللہ کو میں قرض دے دیا، اللہ کو میں قرض دے دیا۔ اس وقت ان کے باغ میں 600 کھجور کے پھلنتی درخت تھے۔ کتنے؟ 600۔ پہلے زمانے ہم سنتے تھے چھوٹے تھے کہ ناریل کے ایک درخت ایک بیٹے کے برابر، لیکن ان کے الفاظ کچھ اور تھا، بولتے تھے، لیکن مطلب یہ تھا کہ ایک جس کا ایک ناریل کا درخت ہوتا تھا اس کے ایک بیٹے کے برابر۔ تو ایک کھجور کا درخت، پھر اس میں 600 کھجور کے درخت، کچھ نہیں دیکھے آگے پیچھے، کچھ نہیں دیکھے کہ اللہ کے راستے میں۔ وہ صدقہ نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھا، یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں تھا۔ کچھ صدقے کا بھی ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں ہے، فطرے کا بھی ذکر نہیں ہے، ایسے ہی اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھے۔
پھر کیا بولے وہاں سے فوراً نکل گئے، جلدی سے جا کے جو اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے نا اس سے ذرا سے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، تو وہاں سے فوراً گئے اور ان کے بیوی بچے اس باغ میں تھے، بولے کہ فوراً باہر آؤ، بولے کیوں؟ نہ ہم اس باغ کو اللہ کو قرض دے چکے ہیں، فوراً باہر نکل گئے، فوراً باہر نکل گئے۔ اس لیے آج دوستو اللہ کے راستے میں 100% خرچ کرنا، بہت سارے راستے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بھی اجتماع کا بھی موقع ہے، ہمارا پورا کا پورا مال اللہ کے دین کے خاطر لگ جائے، ہمارا پورا کا پورا مال اللہ کے دین کے خاطر، اللہ پھر اس کا بدلہ دیں گے، اللہ پھر اس کا بدلہ دیں گے۔ ہم تو حساب کر کے لے کے جاتے ہیں اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے، یہ بغیر حساب کے فوراً پورے کا پورا لگا دیتے ہیں، بغیر حساب کے ہم لوگ حساب کر کے کرتے ہیں، وہ کوئی حساب نہیں تھا۔ اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو یعلا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے تھے، قال ابو دحدہ، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیے یا رسول اللہ ان اللہ یرید منا القرض، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی قرض چاہتے ہیں، دھار چاہتے ہیں، ادھار چاہتے ہیں؟ قال نعم یا ابا دحدہ، ابو دحدہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ادھار چاہتے ہیں۔ قال ارنا یدک، حضرت ابو دحدہ عرض کیے آپ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ قال راوی کہتے ہیں فناولہ یدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائے، قال قد اقرضت ربی حائطی، وہ اپنا ہاتھ رکھے اور کہے کہ میں نے اپنے رب کو قرض دیا میرا باغ، وحائطہ فی 600 نخلۃ، اور اس وقت ان کے باغ میں 600 پھلنتی کھجور کے درخت تھے۔ فجا یمشی، وہ پھر چلتے وہاں سے چل پڑے، چلتے چلتے گئے، حتی اتی الحائط، یہاں تک کہ باغ کے پاس پہنچے، وہ ام الدحدہ فیہ وعیالہا، ان کے بیوی بچے ام دحدہ اور ان کے بچے اس میں رہتے تھے۔ فنادا یا ام دحدہ، اور پھر وہ بلائے ان کو کہ ام دحدہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ قالت لبیک، وہ کہیں کہ میں حاضر ہوں۔ قال اخرجی، فرمائے کہ یہاں سے جلدی نکلو۔ فقط اقرضتہ ربی، میں نے اس باغ کو اللہ کے پاس ادھار دے چکا ہوں۔ اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الہ العالمین، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ہر خطا ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ بڑے گنہگار ہیں مولا، ہم خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، نافرمان بندے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے معافی عطا فرما دے، بخشش نصیب فرما دے، ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم تمام امتیوں کی جانب سے بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش فرما دے۔ حضور کی محبت دلوں میں نصیب فرما دے، سنت و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما دے۔ یا اللہ تیرے دین کے خاطر بہت سارے حضرات یا اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تمام کی حفاظت عطا فرما، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کے ان کے بچوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ مولا کریم، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمانا، یا اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرمانا، اس محنت کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے حضرات اپنے گھر وال کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، یا اللہ تجارتوں کو چھوڑ کر مولا تیرے دین کے خاطر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کے صدقے میں ہم کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جو صبح اجتماع ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، آسانی عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر قسم کے رکاوٹ سے حفاظت عطا فرما، نظر بد سے حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ
یا اللہ مولا کریم، یا اللہ اس کے نتائج کو بہتر بنا، ہمارے دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سینے میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔